الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اما بعد۔ آج ہم قرآن کریم کے 17ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 17ویں پارے کا آغاز سورۃ الانبیاء سے ہوتا ہے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ لوگوں حساب و کتاب کا وقت آ پہنچا ہے، لیکن لوگ اس سے غفلت برت رہے ہیں۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے دین سمجھنے کا طریقہ بھی بتایا کہ اگر کسی شے کا علم نہ ہو تو اہل علم سے اس بارے میں سوال کر لینا چاہیے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس نے زمین اور آسمان کو کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا۔ اگر اس نے کھیل ہی کھیلنا ہوتا تو وہ کسی اور طریقے سے بھی یہ کام کر سکتا تھا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اس نے ہر چیز کو پانی کے ساتھ پیدا کیا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو اچھے اور برے حالات سے علماتا ہے۔ جب حالات اچھے ہوں تو انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب حالات برے ہوں تو انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسانوں کے اعمال کو تولنے کے لیے میزان عدل قائم کرے گا۔ اس میزان میں ظلم والی کوئی بات نہیں ہوگی، اور جو کچھ میں ڈالا جائے گا وہ انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوگی۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی جوانی کے اس واقعے کا بھی ذکر کیا ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے اپنے والد اور قوم سے کہا یہ مورتیاں کیا ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ اور داداؤں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم اور تمہارے باپ کھلی گمراہی میں تھے۔ انہوں نے کہا کیا تم واقعی ہمارے پاس حق لے کر آئے ہو یا یوں ہی مذاق کر رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کی اس بات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ تمہارا رب آسمان اور زمین کا رب ہے، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور میں اس بات کے حق ہونے کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی قسم جب تم لوگ پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے خلاف ضرور کارروائی کروں گا۔ بس ابراہیم علیہ السلام نے ان کی عدم موجودگی میں بت کدے میں داخل ہو کر بتوں کو توڑ ڈالا۔ جب قوم کے لوگ بت کدے میں داخل ہوئے تو انہوں نے بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا۔ انہوں نے کہا جس نے ہمارے بتوں کا یہ حال بنایا ہے وہ یقیناً ظالم آدمی ہے۔ لوگوں نے کہا ہم نے ابراہیم علیہ السلام نامی ایک نوجوان کو ان بتوں کے بارے میں باتیں کرتے سنا تھا۔ انہوں نے کہا تم اسے سب کے سامنے لاؤ تاکہ لوگ اسے دیکھیں۔ جب انہیں بلایا گیا تو لوگوں نے پوچھا اے ابراہیم علیہ السلام کیا تم نے ہمارے بتوں کا یہ حال بنایا ہے؟ انہوں نے کہا بڑے بت نے یہ کیا ہوگا، اگر یہ بت بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ پھر انہوں نے اپنے دل سے اس بات پر غور کیا اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے حقیقت تم لوگ ہی ظالم ہو۔ مگر پھر وہ حقیقت کو قبول کرنے سے انکاری ہو گئے اور کہنے لگے آپ جانتے ہیں یہ بت بولتے نہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو کیا تم لوگ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی نقصان دے سکتے ہیں؟ توف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کے اللہ کے سوا تم عبادت کرتے ہو۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس واضح دعوت توحید پر بستی کے لوگ بھڑک اٹھے اور کہنے لگے جناب ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو، اگر اپنے معبود کی مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ کو بھڑکایا گیا۔ جب آگ خوب بھڑک اٹھی تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ نے فرمایا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انہوں نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سازش کرنا چاہی تو ہم نے بڑا خسارہ پانے والا انہیں بنا دیا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے جناب داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت اور ایوب علیہ السلام کے سخت صبر کا بھی ذکر کیا۔ سیدنا ایوب علیہ السلام شدید بیماری کے باوجود اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی دعا قبول کر کے آپ کی تمام مشکلات کو دور فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں جناب یونس علیہ السلام کے واقعے کا بھی ذکر کیا کہ آپ جب مچھلی کے پیٹ میں غم کی شدت سے جو دو چار تھے تو آپ علیہ السلام نے پروردگار عالم کو ندا دی
کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات پاک ہے اس تکلیف سے جو مجھے کو پہنچی ہے، بے شک یہ تکلیف مجھے اپنی وجہ سے آئی ہے۔ تو اللہ نے جناب یونس علیہ السلام کی فریاد کو سن کر ان کے دکھوں کو دور فرما دیا، ساتھ ہی یہ اعلان بھی فرما دیا کہ جو کوئی بھی حالت غم میں جناب یونس علیہ السلام کی طرح تسبیح کرے گا تو جناب یونس علیہ السلام ہی کی طرح اس کے غم کو دور فرما دیں گے۔ سورۃ الانبیاء میں انبیاء کرام کا ذکر ہوا کہ جب بھی انہیں کوئی مشکل پڑی یا کوئی حاجت پیش آئی تو انہوں نے اللہ کو پکارا، اللہ نے ان کی پکار کو نہ صرف شرف قبولیت بخشا بلکہ ان کی تکلیف و مصیبت کو ان پر سے دور بھی کیا اور ان کی مناسب اور عظمت میں اضافہ فرمایا۔ سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب جلیلہ کا بھی ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو دو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سورۃ الانبیاء کے بعد سورۃ الحج ہے۔ سورۃ الحج کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو قیامت کے ہولناکیوں سے ڈرایا اور ارشاد فرمایا کہ بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑا ہے اور اس زلزلے کی وجہ سے حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی، دودھ پینے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو پرے پھینک دے گی اور لوگ حالت نشہ میں نظر آئیں گے، یعنی اپنے حواس کھو بیٹھیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب انتہائی شدید ہوگا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے بدر کے معرکے کا بھی ذکر کیا ہے جس میں ایک ہی قبیلے کے لوگ آپس میں ٹکرا گئے تھے اور یہ جنگ نسل رنگ یا علاقے کی بنیاد نہیں بلکہ عقیدہ توحید کی بنیاد تھی۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ کو مقرر فرما دیا اور ان سے کہا کہ آپ کسی بھی چیز میں میرا شریک نہ ٹھہرائیے، میرا گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع کرنے والوں، سجدہ کرنے والوں کے لیے شرک اور بت پرستی سے پاک رکھیے اور آپ لوگوں میں حج کا اعلان کریں تاکہ وہ آپ کے پاس پیدل چل کر اور دبلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر دور دراز علاقوں سے آئیں، وہ اپنے لیے دینی اور دنیاوی فائدہ حاصل کر سکے۔ گنتی کے مخصوص دنوں میں ان چوپایوں کو اللہ کے نام پر ذبح کرے جو اللہ نے بطور روزی نے دیے ہیں، بس تم لوگ اس کا گوشت خود بھی کھاؤ، بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کی قبولیت کے لیے تقوی کو شرط قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ کو جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ اللہ تعالیٰ کو انسان کے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ان مظلوم مسلمانوں کے جہاد کی اجازت بھی دی ہے جن کو بغیر کسی جرم کے ان کے گھروں سے ایمان کی وجہ سے نکال دیا گیا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے شرک کی تردید کی ہے، جن میں معبودان باطل کو لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں۔ ان کی کیفیت یہ ہے وہ سارے جمع ہو کر ایک مکھی کو بھی نہیں بنا سکتے، مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، مگر اگر مکھی ان سے جبراً کوئی چیز چھین کر لے جائے تو اس کو واپس بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔